الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج آپ کی خدمت میں دعا کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا ہے۔ مثلا دعا کی تعریف کیا ہے، دعا ہے کیا، دعا کی قسمیں کتنی ہیں، دعا کا حکم کیا ہے، اور دعا کی مروجہ نجائز صورتیں کیا ہیں۔ یہ ساری باتیں چند منٹوں میں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے دعا کی تعریف کیا ہے۔ دعا کا لغوی معنی ہے پکارنا اور طلب کرنا، جبکہ اصطلاح میں دعا کی کئی طرح سے تعریف کی گئی ہے۔ اس میں سے ایک تعریف یہ ہے: استدعاء العبد ربہ عز وجل العیانہ و استمدادہ منہ المعونہ، یعنی بندے کا اپنے رب کو پکارنا اور اس سے مدد طلب کرنا۔ یہ ہے دعا کی اصطلاحی تعریفوں میں سے ایک تعریف۔ دعا ہے کیا؟ دعا ایک مستقل عبادت ہے، جس طرح نماز، روزہ، صدقہ، حج اور عمرہ، قربانی یہ مستقل عبادتیں ہیں، اسی طرح دعا بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1479 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الدعاء هو العبادہ، ثم قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً دعا عبادت ہے، اور دلیل میں سورہ مومن آیت نمبر 60 کی تلاوت فرمائی: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، کہ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً جو میری عبادت سے اعراض کرے گا، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل ہوگا۔ آپ ایک مرتبہ اور اس آیت پر غور کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آیت کے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا لفظ استعمال کیا ہے، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، جبکہ اسی دعا کو بعد والے جملے میں عبادت سے تعبیر کیا ہے۔ ان الذین یستکبرون، ان دعائی نہیں کہا بلکہ ان عبادتی کہا، یعنی دعا کو عبادت سے تعبیر کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ لوگوں دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث میں بھی دعا کو عبادت کہا گیا ہے، اور قرآن کی اس آیت میں بھی دعا کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دعا کی قسمیں کتنی ہیں؟ دعا کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم دعائے مسئلہ۔ دعائے مسئلہ کس کو کہتے ہیں؟ دعائے مسئلہ کہتے ہیں کہ جس دعا میں دعا کرنے والا نفع پہنچانے یا نقصان دور کرنے کا سوال کرے، یعنی بندہ اپنے رب سے نفع پہنچانے یا نقصان دور کرنے کو کہے، اس دعا کو دعائے مسئلہ کہتے ہیں۔ دعا کی دوسری قسم دعائے عبادت ہے۔ دعائے عبادت کس کو کہتے ہیں؟ دعائے عبادت کہتے ہیں کہ عبادت کی قسموں میں سے کسی بھی قسم کے ذریعے بندہ عبادت کرے، اس عبادت کو دعائے عبادت کہتے ہیں۔ مثلا نماز دعائے عبادت ہے، روزہ دعائے عبادت ہے، تسبیح و تحلیل دعائے عبادت ہے، عمرہ، قربانی، حج یہ دعائے عبادت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مطلوب جو ہوتا ہے وہ اجر و ثواب ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو دعائے عبادت کہتے ہیں۔ یہ ہے دعا کی دو قسمیں۔ دعا کا حکم کیا ہے؟ دعا کا حکم واجب ہے، یعنی
صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ واجب ہے، بلکہ توحید کی اساس ہے۔ دعا کی تعریف اور دعا ایک مستقل عبادت ہے۔ دعا کی دو قسمیں ہیں، اور دعا کا حکم کیا ہے، اس کو جاننے کے بعد اب یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں دعا کی ناجائز صورتیں کیا ہیں۔ وہ ہے شرک الدعا، یعنی شرک فی الدعا، دعا میں شرک کرنا، اور یہ چند امور میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، دعا المیت مطلقاً، مطلق طور پر مردے کو پکارنا، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ مردہ کون ہے؟ جسے حیات دنیاوی حاصل نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ وہ اپنے وقت کا امام رہا ہو، وہ اپنے وقت کا کتب و ابدال رہا ہو، وہ اپنے وقت کا پیر رہا ہو، یا کچھ بھی رہا ہو، اگر اسے حیات دنیاوی حاصل نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ مرا ہوا ہے، وہ مردہ ہے۔ اور مطلق طور پر پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلق طور پر پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دور سے پکارا جائے یا قریب سے پکارا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے یا علی المدد، یا غوث المدد، یا غریب نواز، یا خواجہ غریب نواز، یا داتا حجویری وغیرہ وغیرہ، دور سے ان کو پکارا جائے، یا ان کے مزاروں پر جا کر ان سے فریادیں کیا جائے، ان سے مدد طلب کیا جائے، یہ سب کے سب شرک اکبر ہیں۔ نمبر 2، دعاء الحی الغائب، ایسے زندہ کو پکارنا جو غائب ہو، یعنی دور ہو، حاضر نہ ہو، موجود نہ ہو۔ پکارے کوئی شخص اپنے سے ہزاروں میل کی دوری پر موجود کسی شخص کو پکارے، اس سے مدد طلب کرے، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ اور اس کے تعلق سے ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں ان کی کتابوں میں جو اس عقائد کے حامل ہیں۔ ایک واقعہ میں سمجھانے کے لیے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور حوالہ نہیں دوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ارد گرد اس طرح کے عقیدہ رکھنے والوں کی تعداد بہت ہے۔ ایک مرید ایک مصیبت میں پھنس گیا، یعنی ایک درندہ جانور اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہی تھا، کہ اس نے اپنے پیر کو پکارا، اور اس کے پیر صاحب اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ انہوں نے اپنے مرید کی پکار کو سن کر جس لوٹے کے پانی سے وضو کر رہے تھے وہیں سے لوٹا چلایا، اور وہ لوٹا سیدھے آ کر کے اس درندے کو لگا، اور وہ درندہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو ہزاروں میل کی دوری سے اس نے پکارا، اور اس کے شیخ نے اس پکار کو سن لیا اور پھر مدد بھی کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے۔ اور اس طرح کے واقعات سے ہے نا کتابیں بھری ہیں، کتابیں بھری ہیں۔ اس طرح کے عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں کو ہدایت دے اور ان کو اصلاح کی توفیق دے۔ تو یہ دوسری قسم ہے کہ ایسے زندہ کو پکارا جائے جو حاضر نہ ہو۔ تیسری قسم یہ ہے دعاء الحی فیما لا یقدر علیہ الا اللہ، یعنی ایسے زندہ حاضر کو پکارا جائے ایسے کام میں، ایسے کام کے لیے جس پر وہ قادر نہ ہو، بلکہ اس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہو۔ مثلا کسی کو کہا جائے کہ تم میری بیماری کو دور کر دو، اللہ کے علاوہ کسی بھی غیر اللہ سے یہ کہا جائے کہ تو بیماری کو دور کر دے، یا تو آسمان سے بارش برسا دے، یا تو ہوا چلا دے، یا اس گاؤں پر مصیبت آئی ہے اس مصیبت کو تو ٹال دے، یا یہ نہ بھی کہا جائے، بلکہ اس کے تعلق سے یہ عقیدہ ہو، یہ عقیدہ ہو کہ اس کے اندر شکتی ہے، اس کو یہ پاور حاصل ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اور ایسے عقیدے سے توبہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ تینوں قسمیں شرک اکبر ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہوئے مر جاتا ہے بغیر توبہ کیے ہوئے، ہرگز اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔
اگر کوئی شخص اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہوئے مر گیا اور اس نے توبہ نہیں کی، اللہ کی قسم اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کے معافی کا کوئی کھانا نہیں۔ کوئی شخص گناہوں کا پہاڑ لے کر کے جائے اللہ کے پاس، لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اسے معاف کرے گا۔ لیکن اگر اس نے شرک کیا ہے، اگر اس نے شرک کیا ہے اور بغیر توبہ مر گیا، رب کعبہ کی قسم اللہ کے یہاں اس کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شرک جیسے گناہ عظیم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔